کوئی بہت ہی کوئی قیمتی سا اعلیٰ سا لباس پہنا کر بٹھا کر سجا کر یہ نہیں کہا گیا تھا اب اس پوشاک کا ہی خیال رکھتے رہو. نہیں، ان کے آگے کوئی بہت خوبصورت سا ایک دسترخوان بچھا کر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بس اب اسی کھانے پینے میں لگے رہو. ان کو ایک خوبصورت سا جنت میں محل بنا کر اس گھر میں بٹھا کر یہ نہیں کہا گیا تھا بس اب اس گھر ہی میں مگن رہو. نہیں نا، تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلا کام کیا کیا گیا تھا؟ علم. علم کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ خلیفہ بنایا گیا تھا، جانشین بنایا گیا تھا، اپنی عبادت اور بندگی بنایا گیا تھا. بنانے کے بعد پہلا کام کیا کیا گیا تھا؟ وہ سارے کام پورے تب کر سکے گا جب تک کیا ہوگا؟ علامہ. علم. علم کیسے دیا تھا؟ لام کی شد ہے، گرامر میں نے آپ کو بتایا تھا، اہتمام سے، لزوم سے، سلولی، اسٹیڈلی، پرسیژن کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ اللہ نے اسماء کلھا، زمین آسمان کی فزیکل سائنسز کا نالج دے دیا تھا. واقعی میں پہلی چیز سمجھ میں آ رہی ہے علم کی اہمیت. انسان کی تخلیق کے بعد اللہ نے جو پہلا کام انسان کے ساتھ کیا تھا اس کو علم کی ترسیل، علم کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے. مقصد تخلیق، مقصد کائنات، مقصد ساخت پورا کرنے کے لیے پہلا کام علم. نہیں مکمل ہوگا میرا مقصد حیات جب تک علم نہیں ہوگا اللہ کا دیا ہوا قرآن کا، حدیث کا علم نہیں ہوگا تو زندگی کا مقصد پورا نہیں کر سکیں گے. اور پھر علم دینے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ ویسے بھی یاد رکھیے گا علم کی اہمیت، پہلے نبی، پہلے انسان پر سب سے بڑا پہلا کام علامہ، آخری نبی خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرا، اگلی وحی والقلم، نون والقلم، لکھنا پڑھنا، پہلے نبی سے آخری نبی تک وحی، تعلیم. علم کی اہمیت اسلام میں اتنی ہے، اللہ کے ہاں مومن کے لیے اتنی ہے. اچھا جب علم دے دیا، ساری چیزوں کا نام سکھا دیے، پھر انہی چیزوں کو کیا کیا؟ ثم عرضهم علی الملائکۃ، حضرت آدم علیہ السلام کو تو ان کے نام سکھا دیے، پھر انہی چیزوں کو کیا کیا؟ فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرشتوں سے کیا کہا؟ وہ جو بھی کہہ رہے تھے نا انسان بنانے لگے ہو، خلیفہ بنانے لگے ہو، فتنہ فساد کرے گا، ہم ہیں تسبیح کے لیے. ہاں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھانے کے بعد وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے کی. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. تمہارا خیال ہے تم زیادہ سمجھدار ہو، اب بتاؤ مجھے ان کے نام. مقابلہ ہو گیا، امتحان ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ پہلا مقابلہ، پہلی آزمائش، پہلا امتحان، پہلا کمپٹیشن ہے حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ. فرشتوں سے کہا نام بتائیں. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت اللہ تو پاک ہے، تو نے ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں دیا، ہمارے پاس کیسے علم آ سکتا ہے؟ علم کون دیتا ہے؟ اللہ. علم کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. سکھایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجیے رب زدنی علما. پھر آپ نے کتنی دعائیں جاری کر دی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہ نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے میرے علم میں اضافہ کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں کر دی. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ہمیں جو علم دیتا ہے ہمارے پاس وہی ہے، ہمارے پاس نہ تو ان چیزوں کا علم دیا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں. اللہ نے ان کو ناکام ہو گئے. پھر اللہ نے کہا یا آدم، جس کو علامہ کیا تھا، اب تو آ جا، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کا نام ان کو بتا دے. انبئہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے نام بتا دیا. فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. میں نے کہا نہیں تھا مجھے تو وہ باتیں پتہ ہیں جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. پہلے امتحان میں، پہلی آزمائش میں، پہلے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے جیتے کیوں تھے، کامیاب کیوں ہوئے تھے؟ علمی برتری کی بنیاد پر، علمی برتری کی بنیاد پہ. یہ سارے کا سارا تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ہمیں علم کی اہمیت، حصول علم کا سفر ہے نا میرا اور آپ کا، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں. وہ کہنے والوں نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا،
مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. کون سی محنت ہے؟ حصول علم کی محنت، اور اس علم پر پھر عمل کی محنت. پہلے امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے، پہلی آزمائش میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے علمی برتری کی وجہ سے. زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آئیں گے، ساری زندگی تو امتحان ہے. امتحان کے پرچے صبح سے شام تک ہم دوچار ہیں ان سے. زندگی کی آزمائشوں میں خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں زندگی کے پرچوں میں کامیاب ہو جائیں. تو کیا ضروری ہے؟ اس علیم رب کی کتاب اور حدیث کا علم ضروری ہے. دنیا کی آزمائشوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی شخص، دنیا کے مقابلوں میں ناکام ہو جائے گا وہ شخص، اور دنیا کی ان ساری تربیت گاہوں میں برباد ہو جائے گا وہ شخص جس کے پاس اس قرآن کا علم نہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. پھر اللہ نے کیا کہا؟ پہلے امتحان میں جب حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، آزمائش میں جیت گئے، اللہ نے پھر سارے کے سارے فرشتوں کو کہا، للملائکۃ، فرشتوں کو کہا کیا کرو؟ اسجدوا، تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. واہ، مسجود ملائکہ بن گئے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروایا گیا تھا؟ اور سجدہ فرشتوں سے کروانے کا مطلب کیا ہے؟ واٹ ڈز اٹ سمبلائز؟ آپ کو پتا ہے کہ فرشتے کائنات میں اللہ کے نیابت، اللہ کی جانشینی کا کام پوری کائنات میں کرتے ہیں. اللہ کے حکم، اللہ کے آرڈرز کو کنڈکٹ اور کیری آؤٹ کرتے ہیں. زمین میں نائب انسان ہے، اس کے پاس اختیار ہے نیابت کا. پوری کائنات میں نائب فرشتے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے سرکشی کا، وہ کرتے ہی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہواؤں کا ایک فرشتہ، ہواؤں کا، بارش کا، بادلوں کا، کھیتیوں کا، دریاؤں کا، زندگی کا، موت کا، سب چیزوں کے الگ الگ فرشتے ہیں. اللہ ان کو حکم دیتے ہیں، آرڈرز، اور وہ کنڈکٹ کرتے ہیں، کیری آؤٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اور ایسے کائنات کا سسٹم چلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے کے سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا. ہر کائنات کے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کون ہے؟ ایک فرشتہ. میرا خیال ہے آپ ریشنلی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہر ڈپارٹمنٹ کا سربراہ جھک جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا پورے کا پورا محکمہ، اس کے پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ پہ جھک گیا ہے. تو جب سارے کے سارے فرشتے سجدہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی عزت کرنا، کسی کے آگے باؤ ڈاؤن کرنا. اٹ مینس کہ آپ اس کی سپریمیسی کو، اس کی اتھارٹی کو، اس کے بہتر ہونے، اس کی برتری کو تسلیم کر رہے ہو. تمام فرشتے جب جھک گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، اس کا مطلب تھا سارے کے سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری، ان کے اشرف ہونے کو تسلیم کیا. اور جب فرشتے جھکے تھے تو انڈائریکٹلی اٹ امپرووائزڈ واٹ، کہ پوری کی پوری کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا اعتراف کر لیا. مسجود ملائکہ بنے، اشرف المخلوقات بن گئے حضرت آدم علیہ السلام. اب سوچ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ کیوں بنے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات کیسے بنایا گیا تھا؟ کون سی صلاحیت؟ علم کی اہمیت لگاتار واضح ہو رہی ہے. علم، قرآن و حدیث، علیم رب کے کلام کا علم نہیں ہوگا، اشرف المخلوقات کے درجے پر انسان فائز نہیں رہے گا. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. بنایا تو میں نے احسن تقویم، سب سے بہترین شکل میں ہے، لیکن اگر وہ احسن تقویم والا اس اللہ کے کلام کو، اس کی تعلیمات کو نہیں تھامتا تو پھر اسفل السافلین بن جاتا ہے. اللہ نے بنایا تو سب سے بہتر ہے، لیکن جب وہ اس کو نہیں تھامتا تو پھر اسفل السافلین بن جاتا ہے. اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز رہنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ضروری ہے؟ مال، عہدہ، جائیداد، اچھا لباس، کوٹھی، ہیرے جواہرات نہیں، قرآن اور حدیث کا علم ضروری ہے. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس کون تھا؟ میں نے آپ کو ترجمے میں بتایا، با لام سین کا مطلب ہے مایوس ہونا. مبلسون ہوتے ہیں مایوس ہو جانے والے. ابلیس کہتے ہیں
शैतान को इसलिए क्योंकि वो अल्लाह की रहमत से मुबालगे की हद तक मायूस हो गया था। ये कौन था? कुरान में अल्लाह ने बताया, फकाना मिनल जिन्नी वकाना मिनल जिन्नी फफसका अन अमरी रब्बी। ये जिनों में से था, लेकिन इसने अपने रब की नाफरमानी की थी। पता है ना, जिनों में से था, अल्लाह को मानता था, अल्लाह की इबादत करता था, और अल्लाह का इतनी अल्लाह की कसरत से इबादत करता था कि अपनी इबादत के जोर से फरिश्तों का हमनशीन हो गया था। लेकिन क्या हुआ? जब अल्लाह ने कहा इस आदम को सजदा कर, हबा, उसने इनकार कर दिया। वस्तकबरा, और उसने तकब्बुर कर लिया। वकाना मिनल काफिरीन, सारी इबादत की पूंजी को एक अमल के साथ बर्बाद करके रख दिया। कुरान कहता है कि तुम अपना हाल उस औरत का सा न कर लेना जो पहले बड़ी मेहनत से सूद काटती है और फिर खुद ही उसे टुकड़े टुकड़े करके बर्बाद कर देती है। ये किया था शैतान ने। कितनी मेहनतों और रियाजतों के साथ इबादत करके वो दर्जा बनाया, मुकर्रबे इलाही बना, और फिर दो अमल के साथ गिर के निस्त और नाबूद होकर काफिर बन गया। ऐसे अमल से बच जाइए। कभी कभी एक अमल इंसान को जहन्नम के गड्ढे में गिराने के लिए काफी हो जाता है। यहां मुझे वो हदीस याद आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स सारी जिंदगी जन्नतियों के से अमल करता है और अपना खात्मा किस पर करता है? वरासत के अहकामात की नफी पे करके अपना खात्मा जहन्नमियों के अमल पर करके मर जाता है। वरासत के अहकामात, सारी जिंदगी जन्नतियों के से अमल किए, मौत के वक्त वरासत के अहकामात में कमी खराबी कर गया, नफरमानी कर गया, खात्मा किस पर है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन मतूब अलैह। अल्लाह हदूद और क़यूद का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इनका इल्म और फहम अता फरमा। बहरहाल जी, ये इब्लीस जो अपनी इबादत के जोर से फरिश्तों का हमनशीन बन गया था, इसको अल्लाह ने कहा सजदा कर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुप्रेमेसी, इंसान की सुप्रेमेसी जिन्नात के ऊपर साबित करनी थी। इंसान अफसल है, अशरफ है, इसने इनकार कर दिया। अबा, इनकार कर दिया। दो काम किए, अबा वस्तकबरा। इन दो की वजह से क्या बना? काना मिनल काफिरीन। इन दोनों कामों को समझना बड़ा जरूरी है। अल्लाह ने कहा था सजदा कर, इसने कहा नहीं करूंगा। रुदाद आएगी, क्यों नहीं करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, आगे रुदाद आएगी इंशाल्लाह। अबा की वजह से वो काना मिनल काफिरीन का स्टैंप लगा दिया कुरान ने इस पे। आज कुफर का मतलब फिर समझ लीजिए। पहले ही रकू की इब्तिदाई आयात में मैंने आपको कुफर का मतलब बताया था। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अलीम। कुफर क्या था? इनकार हक, अल्लाह के अहकामात को मानने का इनकार। अल्लाह कहता है करो, नहीं करूंगा। अल्लाह कहता है ना करो, करूंगा। ये क्या है? ये कुफर है। मैंने कुफर की और बहुत सी शक्लें बताई थी और बताया था कि भी कुफर की शक्ल है। अल्लाह के अहकामात को मानने का इनकार भी कुफर है। आज कंफर्म हो गया, कुफर का मतलब समझ आ गया। अल्लाह काना मिनल काफिरीन शैतान को कब कह रहे हैं? जब अल्लाह ने कहा सजदा करो, शैतान ने कहा नहीं करूंगा। अल्लाह के अहकामात की नफी कर देना क्या है? तो दोहरा लीजिए कुफर का मतलब क्या है और रासिक कर लीजिए। कुफर सिर्फ बुतों को पूजना, सूरज चांद सितारे देवता देवियों के आगे झुक जाना, मनते मुरादे उनके लिए मानना, सिर्फ ये कुफर नहीं है। हाँ, दैट इज कुफर, बट देयर इज मच मोर टू इट। अल्लाह के अहकामात को सुनने मानने के बाद उनको अमल करने से इनकार कर देना भी कुफर है। अल्लाह के डूज, अल्लाह के डोंट्स को मानने से इनकार कर देना, एक सजदे से इनकार करने वाले को अल्लाह ने कह दिया वकाना मिनल काफिरीन। तो और लीजिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो अल्लाह के जितने अहकामात का इनकार करता है उसके अंदर कुफर की शरह, कुफर का रंग उतना गहरा है, कुफर की शरह और कुफर की परसेंटेज उसकी शख्सियत के अंदर उतनी ज्यादा है। और जितना इनकार घटता जाता है, कुफर का रंग मध्यम होता जाता है। जितना कुफर कम होता जाता है, इनकार घटता जाता है, उतनी कुफर की शरह उसके अंदर कम होती जाती है। कुफर घटता है, ईमान बढ़ता है, ईमान घटता है, कुफर बढ़ता है, वाइस वर्सा, रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कुफर का मतलब समझ आया? इनकार हक। अच्छा, दूसरी बात, अल्लाह ने किसको काफिर कहा था? अल्लाह ने यहां कहा है शैतान को काफिर। इसने क्या, किस चीज का इनकार किया था? एक तो अल्लाह के अहकामात को मानने का इनकार करने वाले को काफिर कहा। दूसरा, सजदे का इनकार करने वाले को अल्लाह ने काफिर कह दिया।
سجدوں کی اہمیت کو محسوس کر لیجئے، نمازوں کی اہمیت کو محسوس کر لیجئے. یہ کس کے آگے سجدہ ہے؟ شیطان نے، میں نہیں کہتی کوئی چھوٹی بات تھی، اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا تھا جھک جا، وہ نہیں جھکا تھا. سجدہ کس کے آگے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے والے کا، انکار کرنے والے کو کانا من الکافرین کہہ کے جنت سے نکالا گیا ہے. فخرج منہا مذعوما مدحورا، تو نکل جا یہاں سے، تو دھتکارا ہوا، تو لعنت زدہ ہے. سجدے سے رک جانے پر اس کو کافر پروناؤنس کر دیا گیا، سجدے کے انکار سے اس کو جنت سے خارج کر دیا گیا، سجدے کے انکار سے اس کو لعنت زدہ دھتکارا ہوا بنا دیا گیا. لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور جنت میں داخلے سے محروم ہو جانا. سمجھ میں آیا ہے سجدوں کی اہمیت؟ یہ کس کا سجدہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آگے سجدہ ہے. حال سوچ لیجئے، محرومی سوچ لیجئے، بدبختی سوچ لیجئے ان لوگوں کی، اور ترس کر کے دکھ محسوس کر لیجئے ان لوگوں کا، ان جبینوں کا، ان کمروں کا، ان پیشانیوں کا جو شاید کبھی اللہ کے حضور جھکی ہی نہیں. گناہ سے نہیں، گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہگار پر ترس کرنا ہے. ترس کریں ان جبینوں پہ جو کبھی اللہ کے آگے جھکی ہی نہیں. ارے کتنا محروم ہے وہ شخص، یہ وہ ایک سجدہ جس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا. آج کتنے لوگ جو پڑھے لکھے لیٹر سے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے شاید کہتے ہوئے سنا ہوگا، میں نے کتنے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ڈزنٹ، اتنے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، ہماری نمازوں ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر لوگ جسٹیفائی کر دیتے ہیں، شیطان ان کو اپنے کور، اپنے عمل خوشنما بنا دیتے ہیں. ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم رشوت نہیں کھاتے، ہم زنا نہیں کرتے، ہم شراب نہیں پیتے، کیا فرق پڑتا ہے نماز کے؟ ایک سجدہ، ایک سجدے کے انکار سے کافر بنا کے جنت سے نکالا جا رہا ہے اور اس پر لعنت کی جا رہی ہے. ساری حدیث کے عمل کی تصدیق ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں حد فاصل، ڈفرینشیٹنگ لائن صرف ترک نماز کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سجدے کا انکار کانا من الکافرین بنا رہے. پھر حدیث میں آتا ہے مسلمان میں اور کافر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے. اس نے ایک سجدہ چھوڑا تھا، کافر بنا ہے کہ نہیں بنا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. اس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ نے کہا تھا فخرج منہا، بغیر جنت کی کنجی کے نماز میں داخلہ نہیں ہے. قیامت کے دن، حشر کے دن اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا ہے. لعنت ہے، کبیرہ گناہ ہے نماز کو چھوڑ دینا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں، ہماری ذریتوں کو نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دین کے ستون کو، جنت کی اس کنجی کو، اللہ رب کی اس عبادت کو قائم کرنے والا خوش نصیب مسلم و مومن عبادت گزار بناتے. یہ نماز کی اہمیت ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے. لوگوں کو سنایا کریں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ طریقہ بتائیں. ایک سجدے سے انکار ان کو کس ٹھکانے پر پہنچا گیا تھا شیطان کو. اور اس معاشرے میں لوگوں کو نماز کی دعوت دیں. آج ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والوں کا شاید پورا محور، مرکز، کانسنٹریشن اور فوکس فرقوں پر ہو گیا. ارے بجائے اس کے، میں کئی دفعہ تڑپ کر یہ بات کہتی ہوں اور کہتی بھی رہوں گی، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے نماز کی تنقید کی جائے، ان کے اور اپنے نماز کے چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات کی بنیاد پر ان سے نفرت کی جائے، دھڑے بنا لیے جائیں. تم ہاتھ وہاں نہیں باندھ رہے جہاں میں باندھ رہی ہوں، تم اونچی آواز میں آمین نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہی ہوں. یہ رفع یدین کرتے ہیں، یہ رفع یدین نہیں کرتے. اس فرق کو، کسی فرق والی نماز کو اپنے طریقے پر لانے اور اس کو قائل کرنے کی طرف ساری توجہ دینے کے بجائے ارے ان لوگوں کی طرف توجہ دیں، ان محروموں کی طرف توجہ دیں. ترس کریں ان لوگوں پر جو کبھی اللہ کے حضور جھکے ہی نہیں. نماز پڑھنے والوں کے طریقے کو اپنے فرقے کی نماز پر لانے کے لیے قائل کرنے، جھگڑنے اور گلے کاٹنے کی طرف
کوششیں مائل کرنے کی بجائے بے نمازیوں کو نماز کی طرف لائیں. نماز پڑھنے والوں کی نماز کی تنقید کر کے ان کو بھی اسلام سے بھگانے کی بجائے بے نمازیوں کو نماز کی طرف لانے کا کوشش کریں اور اپنی ساری سرگرمیاں اس چیز کی طرف مائل کر دیں. میں آپ کو بتاؤں, کسی کے ساتھ جو آپ اور میں بہترین خیر خواہی کر سکتے ہیں اس کو نماز کی ترغیب دینا, بہترین احسان, بہترین واز, بہترین تاکید اور محبت کا بہترین تحفہ جو اپنی اولادوں کو یا ارد گرد کسی کو کوئی مسلمان دے سکتا ہے اس کو نماز کا عادی بنانا. یاد رکھیے گا, بڑا محروم ہے وہ شخص جو اللہ کے آگے کبھی جھکا نہیں, جو اللہ سے ملاقات کرنے سے محروم ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے آگے نہیں جھکتے, قیامت کے دن کیا حال ہوگا ان کا. اللہ ہمیں ان میں سے نہ ہی بنائے. اللہ ہم میں سے اور ہماری ذریت میں سے کسی کو اس گروہ میں شامل نہ کرے. آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ایک حکم ہوگا کہ جھک جاؤ. سب جھک جائیں گے, سب جھک جائیں گے. قرآن بتاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی کمریں اور ان کی پیٹھیں لکڑی اور لوہے کے تختوں کی بنا دی جائیں گی. دائیں بائیں لوگ جھکیں گے, وہ جھکنے کی خواہش کے باوجود جھک نہیں سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں طاقت اور استطاعت کے ہونے کے باوجود وہ اللہ کے حضور جھکتے نہیں تھے. ارے یہ بے نمازیوں کا انجام ہے, یہ تو میدان حشر میں انجام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس فرقہ واریت کی آگ کو بجھا کر بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے. نماز کی اہمیت پتہ چلی, کفر کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی, کفر اور نماز کا تعلق سمجھ میں آیا. تکبر. دوسرا کام کیا کیا تھا شیطان نے؟ ایک کام کیا تھا سجدے کا انکار. نماز کی اہمیت سمجھا گیا مجھے اور آپ کو, اس کا کفر کے ساتھ ریلیشن سمجھا گیا ترک نماز کا. شیطان نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی تھی, کفر کا مفہوم سمجھا گیا ہمیں. شیطان نے تیسرا کام کیا تھا واستکبر. سین اور تحت طلب کے لیے ہے, قاف بار اور بڑائی کے لیے ہے. شیطان بڑا بن گیا تھا. یاد رکھیے گا, انسان بڑا بن نہیں سکتا. کبریائی اللہ کی صفت ہے, کبریائی اللہ کی صفت ہے. کوئی انسان, کوئی مخلوق بڑی بن نہیں سکتی. بڑی بننے کی کوشش ہی کر سکتی ہے اور وہ اس کوشش میں ناکامی رہتی ہے. یہ جو بڑا بننے کی کوشش ہے نا, استکبار اور تکبر, یہ اللہ کو نہایت ناپسند ہے. اللہ کو غضبناک کرتا ہے یہ عمل اور یہ رویہ. حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے, کبریائی میری رضا ہے, میری چادر ہے. جو یہ چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس سے انتقام لوں گا. یہ ہے تکبر کا انجام.